السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وما هو إلا ذكر للعالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، حضرات محترم، انسان کو پیش آنے والے تمام عوارض اور حالات اللہ رب العزت کے حکم سے پیش آتے ہیں۔ مؤثر حقیقی یا فاعل حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت بالغہ سے ان حالات یا انسان کو پیش آنے والے عوارض و امراض کے کچھ ظاہری اور باطنی اسباب رکھے ہیں۔ ان اسباب میں تاثیر اور عدم تاثیر اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے۔ انسان کو پیش آنے والے یہ اسباب ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں، اور ان کی بنا پہ انسان کو جن پریشانیوں یا نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں سے جسمانی بھی ہیں اور روحانی اور باطنی بھی۔ انہی اسباب میں سے جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کی بنا پہ مؤثر رکھا ہے، نظر بد بھی ہے، نظر لگنا بھی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ نظر بد کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص حسد، بغض یا شدت تعجب کی بنا پہ کسی شخص کے مال، اس کے حسن و جمال یا اس کی کسی نعمت کو دیکھے اور اسے برکت کی دعا نہ دے، ماشاء اللہ نہ کہے، تو یہ چیز اگر اللہ چاہے تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے اس انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جس سے وہ بیمار پڑ سکتا ہے، اس کی وہ نعمت سلب ہو سکتی ہے، اور یہ تاثیر اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو نظر بد یا نظر لگنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حسد کی بنا پہ، بغض اور نفرت کی بنا پہ یا شدید تعجب کی بنا پہ کسی شخص کی کسی نعمت پہ ماشاءاللہ نہ کہے یا اس کے لیے برکت کی دعا نہ کرے، تو اگر اللہ چاہیں اور اللہ کو منظور ہو تو اس کی یہ نظر اس کے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اب نظر اور اس کی تاثیر کہ قرآن اور حدیث سے واضح دلائل موجود ہیں۔ اسی سلسلہ میں نے سورہ قلم کی آخری دو آیات مبارکہ پڑھی ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دینا ہی چاہتے ہیں جب وہ یہ ذکر اور نصیحت سنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ تو مجنون اور دیوانہ ہے۔
وما هو الا ذکر للعالمین، جبکہ یہ تمام جہاں والوں کے لیے ذکر اور نصیحت ہے۔ تو پہلی آیت کریمہ کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ قریب ہے کہ یہ کافر آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں جب وہ ذکر اور اس نصیحت قرآن کو سنتے ہیں۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ کفار مکہ یا دیگر کفار عرب جو ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، اسے سنتے ہیں، تو آپ کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں، آپ کو اپنی نظروں سے گرانا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا مفہوم جو امام ابن کثیر، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب جلالین اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کو نظر لگانا چاہتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یعینونک بابصارہم، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نظر لگا دیں، نظر بد لگا دیں، جس کی بنا پہ آپ جو ہے وہ بیمار پڑ جائیں یا آپ کسی نقصان اور تکلیف میں مبتلا ہو جائیں۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی حفاظت اور آپ کی حمایت کا وعدہ نہ ہوتا تو وہ اس میں کامیاب ہو جاتے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائیں گے، اس لیے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ مکہ کا ایک شخص جو ہے وہ نظر بد میں نظر لگانے میں بڑا مشہور اور معروف تھا۔ تو کفار مکہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ کو راہ حق سے روکنے کے لیے انہوں نے ہر حربہ آزمایا۔ تو انہوں نے اس شخص کو بھی کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگائے، اور اس نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو اس کی نظر بد سے جو ہے وہ محفوظ رکھا۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ اس چیز کی دلیل ہے کہ نظر بد کی تاثیر بھی اللہ کے حکم سے برحق ہے۔ اگر اللہ چاہیں تو نظر بد کی نظر لگنے کی تاثیر بھی حقیقت ہے، اور اس کے لیے انہوں نے فرمایا کہ جیسا کہ اس کے لیے بہت سی احادیث مبارکہ بھی دلیل ہیں، چنانچہ انہوں نے اس ضمن میں ہی اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں ہی وہ بہت سی روایات اور احادیث ذکر کی ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر جو ہے وہ آئے گا۔ دوسری آیت کریمہ جسے حضرات مفسرین نے نظر بد یا نظر لگنے کی دلیل کے طور پہ ذکر کیا ہے، وہ سورہ یوسف کی وہ آیات مبارکہ ہیں جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ جب تم مصر جا رہے ہو تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 اور 68 میں وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اور فرمایا کہ اے میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ الگ الگ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اب یہاں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ 10-11 بھائی اکٹھے جا رہے ہیں اور سب کے سب حسین و جمیل اور چوڑے چکلے جسم والے، تو کہیں یہ کسی کی نظر انہیں نہ لگ جائے۔ تو مقصود ان کا کیا تھا؟ نظر بد سے حفاظت۔ لیکن یہ ایک ظاہری تدبیر تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اختیار کی، اس لیے فرما دیا کہ اگر اللہ رب العزت کا حکم کچھ اور ہوگا تو میری یہ تدبیر تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے حکم اور فیصلے کے مقابلے میں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ تو صرف اللہ رب العزت ہی کا ہے۔ علیہ توکلت، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا، وعلی اللہ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پہ بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔
وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور میں جب یہ بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اسی طرح داخل ہوئے جیسے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، یعنی الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے، تو ہمیں مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، اللہ کے فیصلے سے یعقوب علیہ السلام انہیں بچا نہیں سکتے تھے، کسی کام نہیں آ سکتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایک ارمان تھا، ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی۔ ہمیں وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا، اور ہم نے جو انہیں علم عطا کیا تھا اس کی بنا پہ وہ بڑے علم والے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ ایک تدبیر ہے، اور تدبیر میں تاثیر اسی وقت آتی ہے جب اللہ کا حکم اور فیصلہ ہوتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ تدبیر میں بذات خود تاثیر نہیں جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں تاثیر نہ آئے۔ تو یہ دوسری آیت کریمہ حضرات مفسرین نے نظر بد کے ثبوت اور اس کی تاثیر کے حوالے سے ذکر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ بھی اس حوالے سے کتب حدیث میں مذکور ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، کہ نظر بد نظر لگنا برحق ہے۔ وَنَهَا عَنِ الْوَشْمِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم گودنے یا گدوانے سے منع فرمایا۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق، نظر لگنا برحق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک حدیث صحیح مسلم کی، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ العین حق، نظر لگنا جو ہے وہ برحق ہے۔ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، اور اگر کوئی چیز تقدیر پہ غالب آ سکتی، تقدیر پہ سبقت لے جا سکتی، تو اللہ نے نظر بد میں اتنی قوت اور تاثیر رکھی ہے کہ یہ تقدیر پہ غالب آ جاتی۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم، اللہ کی تقدیر ساری چیزوں پہ غالب ہے، اس لیے نظر اس پہ غالب نہیں آ سکتی۔ ہمیں اگر کوئی چیز غالب آ سکتی تو وہ نظر بد تھی۔ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، اور جب تم سے غسل کا مطالبہ کیا جائے تو تم غسل کیا کرو۔ اس حدیث کے اس آخری حصے کا مفہوم یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی نظر بد کا ایک علاج عربوں کے ہاں رائج تھا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ اسی کی نظر لگی تو وہ غسل کرے، اپنے اعضائے وضو دھوئے، اور وہ پانی جو ہے جس آدمی کو نظر لگی ہو اس پہ بہا دیا جائے تو اللہ رب العزت کے حکم سے اسے شفا ہو جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں رائج اس طریقہ علاج کو برقرار رکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کی نظر لگ جائے اور تمہیں یہ کہا جائے کہ تم جو ہے اپنے اعضائے وضو دھو کے یا وضو کر کے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ کان یؤمر العائن ان یتوضأ، کہ جس آدمی کی نظر لگتی اسے یہ کہا جاتا کہ وہ وضو کرے، یعنی اعضائے وضو دھوئے، فیغتسل منہ المعین، اور اس سے جو ہے وہ جسے نظر لگتی وہ غسل کر لیتا تو اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرما دیتے۔ تو یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حدیث واضح، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العین حق، نظر لگنا جو ہے وہ برحق ہے۔ اب نظر کے اثرات کیا ہیں، نظر بد کے یا نظر لگنے کے اثرات کیا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں مذکور ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مسند بزار کی، حسن سند کے ساتھ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر افراد
اللہ کے قضاء، اللہ کی قضاء، اللہ کے فیصلے اور اس کی تقدیر کے بعد نظر بد کی بنا پہ وفات پائیں گے، کہ میری امت کی اکثریت کی موت اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلے کے بعد نظر بد سے ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث کتاب الحلیہ میں امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العین لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، کہ نظر بد، بری نظر جو ہے آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں اتار دیتی ہے، کہ نظر بد کے اتنے برے اثرات ہیں کہ اس کی بنا پہ انسان بیمار پڑتا ہے، جس سے اس کی وفات بھی، موت بھی واقع ہو سکتی ہے، ہوتا ہی اللہ کے حکم سے ہی۔ اور اونٹ جو ہے وہ ہنڈیا میں جا چڑھتا ہے کہ اونٹ بیمار پڑتا ہے، جس کی بنا پہ اس کا مالک اسے ذبح کرتا ہے اور اسے پکا لیا جاتا، اور یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد کے انہی اثرات کو جو ہے وہ فرمایا کہ ان العین لتولع بالرجل باذن اللہ تعالی، کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے نظر بد انسان کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، حتی یصعد حالقا فیتردى منہ، یہاں تک اس نظر بد کے اثر کی بنا پہ وہ کسی بلند جگہ پہ چڑھتا ہے اور وہاں سے گر کے اپنی جان دے دیتا۔ تو ان احادیث مبارکہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں اس کے الفاظ یہ ہیں کہ العین حق تستنزل الحالق، کہ نظر بد برحق ہے، یہ بلندی پہ چڑھے ہوئے انسان کو بسا اوقات غیر ارادی طور پہ چھلانگ لگانے پہ آمادہ کر دیتی، جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث مبارکہ میں نظر بد کے ان اثرات کو بیان فرمایا کہ جس سے انسان کی جان، مال یا اس کی نعمت کے جو ہے وہ چھننے کا یہ نظر بد سبب بنتی۔ اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا، آپ کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ بھی کتب حدیث میں مذکور ہے، صحیح سند کے ساتھ، مسند احمد میں، موطا امام مالک میں، سنن ابن ماجہ میں، کہ مکہ مکرمہ کے ایک سفر کے دوران حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، اور عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی۔ تو حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کے لیے اپنے لباس جو ہے وہ اوپر والی چادر یا کرتا وغیرہ اتارا، اور جب نہانے کے لیے جانے لگے، پانی میں اترے چشمے میں، تو حضرت عامر ابن ربیعہ کی نظر ان پہ پڑی، تو غیر ارادی طور پہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ میں نے اتنا حسین و جمیل جسم جو ہے کبھی کسی عورت کا بھی نہیں دیکھا۔ اب یہ کہنے کی دیر تھی، حضرت سہل ابن حنیف جو ہے وہ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، بعض روایات میں کہ انہیں شدید بخار ہو گیا کہ سر تک اٹھانے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ سہل ابن حنیف کے ساتھ یہ کیفیت پیش آئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کسی پہ شک ہے کہ کسی نے اسے نظر لگائی ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ عامر ابن ربیعہ نے یہ کلمات کہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر ابن ربیعہ کو بلایا اور فرمایا کہ علامہ یقتل احدکم صاحبہ، تم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھی کے قتل کے در پہ کیوں ہوتا؟ ہلا برکتہ یا برکتہ لہ، تو نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ اگر تو نے اس کے حسین و جمیل جسم کو دیکھا تو ماشاءاللہ کہہ دیتا، اس کی برکت کی دعا کر دیتا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نظر بد جو ہے وہ نیک آدمی کی بھی لگ سکتی ہے۔ نظر بد جو ہے وہ کسی نیک آدمی کی بھی، عامر ابن ربیعہ صحابی ہیں اور سہل ابن حنیف بھی صحابی ہیں۔ تو نظر بد کے لیے کیونکہ یہ غیر اختیاری عمل ہوتا ہے، جس کی بنا پہ جسے نظر لگتی ہے وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا، اور اسی حدیث میں اس سے بچاؤ کا طریقہ بھی آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلا برکت اللہ، تو نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ چنانچہ حضرات محدثین نے لکھا ہے اسی حدیث کی تشریح میں کہ اگر کسی
شخص کے حسن و جمال، اس کے مال، اس کی کسی اچھی چیز پہ انسان کی نظر پڑے تو اس کے لیے دعا کر دے، اللہم بارک لہ، اللہم بارک علیہ، اللہم بارک فی، کہ یا اللہ اسے برکت عطا فرما، اردو میں کہہ دے کہ یا اللہ اسے برکت عطا فرما، یا ماشاء اللہ کہہ دے۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، وہ اگر اپنے باغ میں جاتے یا اپنے اہل و عیال میں انہیں کوئی اچھی چیز دکھائی دیتی تو وہ یہ کلمات کہا کرتے تھے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور اس کی دلیل وہ قرآن کریم سے لیا کرتے تھے۔ اصحاب کہف کے سورہ کہف میں جو دو باغ والوں کا واقعہ ہے کہ اس میں جو اللہ پہ ایمان رکھنے والا تھا، جو اللہ کی نعمتوں پہ یقین رکھنے والا تھا، وہ اپنے ساتھی کو کہتا ہے، لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کہتا کہ ما شاء اللہ کے بغیر کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ تو برکت کی دعا کر دینا، ماشاء اللہ کہہ دینا، یہ نظر سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتا۔ حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں مزید اس کی تفصیل ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے مال میں، اپنی ذات میں یا اپنے بھائی کی کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے اچھی لگے، فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ، تو اس کے لیے برکت کی دعا کر دے۔ تو برکت کی دعا سے جو ہے وہ اس کے نظر بد کے نقصانات سے جو ہے وہ بچ جائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر ابن ربیعہ کو بعض روایات میں کہا کہ غسل کرو، اور بعض روایات میں کہ اپنے اعضائے وضو جو ہے وہ دھوو، اور یہ پانی حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ ڈالا گیا، جس سے اللہ رب العزت نے انہیں شفا دی اور وہ لشکر کے ساتھ ہی سفر پہ روانہ ہوئے۔ اب علاج کے حوالے سے بھی اس حدیث میں جو ہے وہ ایک علاج بھی، طریقہ علاج بھی پتہ چل گیا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ اس آدمی کی نظر لگی ہے تو اسے درخواست کی جائے کہ وہ غسل کرے یا وضو کرے، اور یہ غسل کا دھون یا اعضائے وضو جو دھوئیں اس نے، یہ بیمار آدمی کے جسے نظر لگی اس کے جسم پہ بہا دیا جائے تو اللہ رب العزت کے حکم سے اس کی شفا یابی کی امید ہے۔ بچاؤ اور علاج کے حوالے سے شریعت اسلامیہ کی جو تعلیمات ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ انسان بلا وجہ اپنی نعمتوں کی تشہیر میں نہ لگا رہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ جو سٹیٹس کی بیماری آئی ہے، ہم اپنی بہت سی نعمتوں میں حسد اور نظر کا سبب خود بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کئی صحابہ کرام سے مروی ہے، حضرت معاذ بن جبل سے، حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت علی سے، دیگر صحابہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے الفاظ جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استعینوا علی انجاح الحوائج بکتمانہا یا بالکتمان، کہ اپنے کاموں کی تکمیل کے لیے انہیں چھپا کے اللہ سے مدد مانگا کرو، یعنی جو نعمتیں اللہ رب العزت نے تمہیں دی ہیں انہیں چھپاؤ۔ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، کیونکہ جسے بھی کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے اس کے حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں، نظر بد بھی حسد ہی کی ایک صورت ہے۔ تو انسان اپنی نعمتوں کا بلا وجہ اظہار اور تشہیر نہ کرے کہ یہ نہیں پتہ کہ کس کی کیسی نظر جو ہے وہ اس پہ پڑے۔ بچاؤ اور علاج ہی کے حوالے سے شریعت اسلامیہ نے جو حفاظت کی دعائیں بتلائی ہیں، بالخصوص ان میں آخری 3 صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور ان میں بھی بالخصوص آخری 2 صورتیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے چونکہ نظر بد جو ہے یہ حسد ہی کی ایک صورت ہے، تو جب انسان من شر حاسد اذا حسد پڑھ لیتا ہے تو اس میں نظر کا علاج بھی ہے، حسد کا علاج بھی۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ من اعین الجانی و اعین الانس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی نظر اور انسانوں کی نظر بد سے اللہ کی پناہ میں آیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ دو صورتیں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، سورہ فلق اور سورہ ناس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی حفاظت کی دعائیں یا باقی جو تعوذ کی دعائیں تھیں انہیں چھوڑ دیا اور انہی کو اپنا دائمی معمول بنا لیا۔ چنانچہ صبح و شام کے اذکار و اوراد میں جو مسنون اوراد ہیں ان میں ان صورتوں کا پڑھنا بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور یقین کے ساتھ جو ہے وہ انہیں پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے حوالے سے دم کی بھی اجازت دی۔ سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ جعفر ابن ابی طالب کے بچوں کو بالعموم نظر لگ جایا کرتی تھی، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ فاسترقی لہم، رسول اللہ میں انہیں دم کروا لیا کروں، تو رسول اللہ نے اجازت دی۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخص فی الرقیۃ من العین والحمۃ والنملہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے، کسی چیز کے ڈسنے ڈنگ لگنے کی وجہ سے یا پھنسی پھوڑوں کی بنا پہ دم کرنے کی جو ہے وہ اجازت اور رخصت دی، تو دم کروا لینا یا دم کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو دم کیا کرتے تھے ان کلمات کے ذریعے کہ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، کہ میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہوں ہر شیطان سے، ہر موذی جانور یا ڈسنے والی چیز سے، اور ہر بری نظر سے۔ تو ان کلمات کو بچوں کو بھی دم کیا جا سکتا ہے، اور اپنے لیے بھی اعوذ یا نعوذ کے ساتھ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں جو ہے وہ نظر سے حفاظت کے حوالے سے جو ہے مذکور ہے، جن میں سیدنا جبریل علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرنا، اس میں بھی ومن عین کل حاسد، ہر حسد کرنے والے کی نظر سے بھی میں آپ کو دم کرتا ہوں، بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس ومن شر حاسد ومن عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اس دعا کے مختلف الفاظ جو ہے وہ کتب حدیث میں مذکور ہیں، تو اس میں بھی حاسد کے حسد سے اور نظر کی جو ہے وہ برے اثرات سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعا تعلیم فرمائی۔ ان تمام دعاؤں کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت پہ بھروسہ رکھے اور اپنی نعمتوں کا بیجا اظہار اور تشہیر نہ کرتا رہے، اور جو نعمتیں ظاہر ہیں جن کا چھپانا ممکن نہیں ہے اس میں اللہ رب العزت پہ بھروسہ رکھے، بلا وجہ شک اور وہم میں بھی نہ پڑے۔ لیکن اگر کہیں نظر بد کا امکان نظر آئے تو شریعت نے اس کے بچاؤ کا طریقہ بھی بتلا دیا، علاج کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔